اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین اکرام، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 14 فروری 2024 کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ابو ظہبی میں سوامی نارائن مندر کا افتتاح کی۔ تباہ کن بات تو یہ ہے کہ ابو ظہبی کے ولی عہد محمد بن زید النہیان نے دیگر عرب رہنماؤں کے ساتھ مل کر متحدہ امارات میں اس ہندو مندر کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی۔ اس مندر کا سنگ بنیاد 2017 میں نریندر مودی انڈیا کے وزیر اعظم نے رکھا تھا۔ 27 ایکڑ زمین پر یہ عجوبہ ہے، دنیا کا بہت بڑا مندر ہے۔ UAE میں یہ حکمرانوں کی طرف سے تحفہ دیا گیا۔ باہمی رواداری کی عکاسی ہوتی ہے اس مندر سے ان لوگوں کے بے غیرتوں کے بقول۔ اسی طرح مغرب زدہ نام نہاد کچھ مسلمان سکالر جو ہیں، یہ مسلمانوں کے نوجوانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عالمی دنیا میں اگر آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہے، قدم رکھنا ہے، تو رواداری بین المذاہب و رواداری بین الادیان کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ ان کے معبد اپنی سرزمینوں میں بنوانے ہوں گے۔ اسی طرح تو ہم عالمی برادری سے مل بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب توحید کے اعلان کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر میں نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ الا ماشاء اللہ، چند کو چھوڑ کر وہ سارے کے سارے مشرک تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو آپ کے اپنے یعنی آپ کا خون جو ہیں، خونی رشتہ دار آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی رواداری نہیں ہے جیسی رواداری کے بدبخت ملاں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بین المذاہب رواداری۔ ارے یہ بین المذاہب رواداری ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کیوں اعلان فرماتے صرف میرا اللہ وحدہ لا شریک سچا ہے، تم نے جتنے معبود بنا رکھے ہیں یہ باطل ہیں، یہ گرانے کے قابل ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ یہ کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں یہ نوجوانوں کو، یہ نام نہاد مذہبی سکالرز جو مغرب زدہ ہیں اور جن کی فطرت ثانیہ کے اندر، جن کی ذہنیت کے اندر، جن کی زمین کے اندر کالخ ہے شیطان کی طرف سے، اور وہ خود شیطان بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیرہ نما عرب میں فتح عطا فرمائی تو یہ سارا علاقہ اللہ رب العزت کی توحید کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ لہٰذا جزیرہ نما عرب میں غیر مسلم آباد نہیں ہو سکتے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے سب کو نکالنے کا حکم ارشاد فرما دیا تھا۔ تو اس سرزمین کو خاص کر لیا اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ رب العزت کا دین اور سارا کا سارا دین اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے۔ یعنی اس خطہ جزیرہ نما میں کوئی اور مذہب والا یا ان کا کوئی معبد ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں مشرکین کی آباد کاری نہیں ہو سکتی۔ عارضی طور پر لوگ بحیثیت ملازمین کے اور نوکروں کے اور غلاموں کے صرف رہ سکتے ہیں، مستقل رہائش پذیر نہیں ہو سکتے ہیں۔
مشرکین کی آباد کاری ہو سکتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی عبادت گاہ یعنی معبد تعمیر ہو سکتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی، اور آگے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہی ہدایت ارشاد فرمائی تھی۔ اب دیکھیں کہ اس بات پر علماء کرام کے درمیان بحث چل رہی ہے، اور بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ اس سے مراد کون سا خطہ ہے، عرب کا کتنا حصہ ہے۔ آپ نقشہ کے اوپر جائیں تو آپ کو سارے ممالک جو ہے نا وہ نظر آئیں گے، تو آپ یاد رکھیں کہ ایک سعودیہ عربیہ، نمبر 2 عمان، نمبر 3 الامارہ العربیہ المتحدہ جسے UAE کہتے ہیں، اور دولت الکویت، دولت القطر، بحرین، یہ 6 ممالک ہیں جو جزیرہ نما عرب کے اندر آتا ہے۔ یہ جزیرہ بھی ہم اس کو پورا نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر یمن بھی ہے، لیکن چونکہ یمن کی سیاست اور دیگر تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے یہ جزیرہ نما عرب میں ہوتے ہوئے بھی اس کے حکم سے باہر تھا۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جزیرہ نما عرب کے بارے میں کیا احکام ارشاد فرمائے، لوگوں کو یہ سننے چاہیے، خود بھی یاد کرنے چاہیے، اپنے دوستوں کو، عزیز و اقربا کو بھی یہ سینڈ کرنے چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے کہ یہ وقت، یہ دور کس طرح کا آ گیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں یہ صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1691۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری کلام تھا، واہ واہ سبحان اللہ، وہ آخری کلام کیا تھا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، اخرجوا یہود اہل الحجاز وہ اہل نجران من جزیرت العرب۔ ارشاد فرمایا کہ جو حجاز کے یہودی ہیں ان کو بھی، اور جو نجران میں عیسائی رہ رہے ہیں ان دونوں کو جزیرت العرب سے باہر نکال دو۔ کیوں؟ اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور قرآن کی تعلیمات کے لیے اللہ رب العزت نے خاص کر لیا ہے۔ حدیث نمبر 2 صحیح مسلم 4594 حدیث نمبر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ آقائے نامدار فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، کہ میں ضرور ضرور یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دوں گا، حتی لا ادع الا مسلمان، یہاں تک کہ میں کسی کو بھی جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا سوائے مسلمانوں کے، صرف مسلمان ہی جزیرۃ العرب میں رہ سکیں گے۔ یہ ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، ملازم کے طور پر، غلامی کے طور پر، یا کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے لوگ تجارت کرنے کے لیے آئیں، اس کے بارے میں اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور وفود بھی آتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں، بعد بھی، لیکن کوئی اپنی تہذیب و تمدن کو قائم نہیں کر سکتا، نہیں رکھ سکتا۔ کوئی ہندو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شعار کو وہاں پر جا کر اپنائے اور اپنی تہذیب و تمدن کا اظہار کرے وہاں پر جا کر، نہیں، اس بات کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لے، 2 نمبر بگڑے ہوئے مولوی جن کو باہر سے ڈالر یا ریال ملتے ہیں، وہ سوچیں کہ کیا ان کو موت نہیں آنی ہے؟ کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو؟ امام ترمذی
حدیث کا نمبر ہے 1607۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جزیرۃ العرب، میں ضرور ضرور جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو باہر نکال دوں گا۔ چوتھی نمبر حدیث 1606 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی، فرمایا فلا اترک فیہا الا مسلمان، یہ الفاظ ہیں اس کے اندر، صرف مسلمان ہی جزیرہ نمائے عرب میں رہ سکیں گے۔ یہ حدیث حسن ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر 3030 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں پر صرف مسلمان ہی رہ سکیں گے، باقی سب کو میں نکال دوں گا۔ یہ یہود و نصارہ نہیں رہ سکتے تو ایک مشرک جڈ ہندو جو ہے وہ مندر کیسے تعمیر کر سکتی ہیں؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی مسلمان برائے نام مسلمان بھی کفر کرنے لگ جائیں گے۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ لوگ اعلانیہ کفر نہ کرنے لگ جائیں گے۔ تو کون کہتا ہے یہ اعلانیہ کفر نہیں ہے؟ کیا ان مولویوں کو فتویٰ نہیں آتا ہے کہ اگر کوئی مندر میں جا کر ان کی رسومات ادا کرتا ہے اپنے ہاتھ سے تو وہ مسلمان کا بچہ رہ جاتا ہے یا مشرک اور کافر بن جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں؟ کیوں لوگوں کو پاگل کر رہی ہیں؟ یہ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ؟ تمام اس طرح کی رواداریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو ماں ہیں، باپ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، کوئی رواداری نہیں ہے۔ مذہبی طور پر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے تھوڑی سی پوجا تم بھی کر لو، تم بھی مندر بنا لو اور ہمیں بھی اللہ اللہ اپنے ملک میں کہنے کی اجازت دو، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ دودھ اور پیشاب کی بات ہے، یہ نور اور گمراہی کی تاریکی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان گمراہ کن اور گمراہ کرنے والے لوگوں سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث نمبر 6 سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اس جزیرہ نمائے عرب کے اندر 2 دین باقی نہیں رہ سکیں گے، 2 دین نہیں سما سکیں گے۔ یہاں پر دین ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کا دین یعنی دین اسلام ہوگا۔ اسلام اس طرح کی کسی رواداری کو قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سچا سوائے اللہ وحدہ لا شریک۔